اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 20 کا بی پارٹ یعنی گرامر پڑھیں گے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آج ایک پرانی ہی چیز، پرانے افعال جو ہم نے پڑھے ان کو نئے طریقے سیکھیں گے۔ اور آج ہماری اس کورس کی جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا 26 جولائی کو، اس کی آخری کلاس ہوگی، ریگولر کلاس ہوگی، اور اگلے ویک میں دونوں دن ویڈنسڈے اور تھرسڈے بدھ اور جمعرات کو ریویژن ہوگی، مکمل دہرائی ہوگی فائنل کوئز سے پہلے انشاءاللہ ذرا فرائیڈے یعنی جمعہ کو آپ لوگوں کا فائنل کوئز ہوگا۔ تو جس شوق سے، جس لگن سے آپ لوگوں نے ابھی تک اس کلاس کو جوائن کیے رکھا ہے، آج کا سبق بھی اسی شوق اور لگن سے پڑھیں، اور اسی شوق اور لگن سے آپ لوگ اپنا فائنل کوئز بھی کریں، اور مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت اچھے نمبرز لینے والے ہیں۔ اب ہم آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج گرامر ہے، تو سٹارٹ میں ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ، اب آپ سب لوگ آج میرے ساتھ یہ کریں۔ اور پہلے دن میں نے آپ کو یہ بات سکھائی تھی، اور آج ماشاءاللہ سے ہمارے 20 لیسن ہو گئے ہیں جس میں ہم نے یہ بات سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو بھی یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ کیوں ہے یہ یقیناً آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس طرح سے ہم نے گرامر ہمارے لیے بہت آسان ہوگی۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلے عربی گرامر پڑھی ہوگی، لیکن وہ بھی یقیناً اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے کہ یہ جو طریقہ ہے گرامر کا بہت آسان طریقہ ہے اس کو سیکھنے کا۔ ایون اتنے آسانی سے تو شاید ہم اردو یا انگلش گرامر بھی نہیں سیکھ پاتے جتنی آسانی سے ہم نے اس طریقے سے عربی گرامر سیکھ لی ہے۔ تو سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، اور سب مل کر کیجیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس آج والی کلاس میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ الفاظ کی 3 قسمیں، یہ ہم پہلے سبق سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اسم کسی کا نام یا صرف دونوں چیزوں ہوتی ہیں، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ شروع میں الف لام بھی ہو سکتا ہے، تنوین یعنی آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر، یا پھر واو نون یا نون یا الف کا، ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، افعال بھی ہم نے پڑھ لی ہیں، اس کی اقسام بھی پڑھ لی۔ اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جو نہ تو اسم ہے نہ فعل، لیکن اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے۔ اب ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگوں نے کو اب تک کتنا سمجھ آ گیا ہے۔ لا اشہدو کا معنی بتائیں۔ میں گواہی نہیں دیتا۔ جی ماشاءاللہ، علیہ زینب نے سب سے پہلے چیٹ باکس میں لکھا ہے، ماشاءاللہ ایکسیلنٹ۔ اور اس کے بعد رضوانہ، ثاقبہ، ثنا ارشد، جی ماشاءاللہ سب لوگ بالکل صحیح لکھ رہے ہیں، میں گواہی نہیں دیتا، اور میں گواہی نہیں دوں گا بھی ہوگا، کیونکہ یہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ مضارع جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل دونوں کو مینشن کرتا ہے۔ ولا تجعلوا کا ترجمہ کیجیے۔ اب تو ہم نے سارے افعال پڑھ لی ہیں نا، ولا تجعلوا۔ علیہ زینب جی بالکل ٹھیک، ایم آصف شیخ، ثنا ارشد، عروبہ نذیر جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک، ساتھ کے بعد جی ماشاءاللہ ویری گڈ۔ وفعلوا الخیر، جی علیہ زینب بالکل ٹھیک ماشاءاللہ، عروبہ، محمد آصف شیخ ماشاءاللہ، ساتھ کے بعد بالکل صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جو رضوانہ جو مجھے آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز تھی، آپ سب اس پہ پورے اتر رہے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اب آج کا سبق کیا ہے؟
آج کے سبق میں ہم فعل کا کسی بھی فعل کا شارٹ ٹیبل بنانا سیکھیں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ ابھی ہم آپ کو آگے چل کے آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی، اور انشاءاللہ کل ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے بھی ہیں آج کی کلاس میں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر یہ معلوم ہوگا تو باقی سیگے بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں فعل کے شارٹ ٹیبلز یا مختصر ٹیبل۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے فعلا کا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کوئی کروائے اس ٹیبل کو، کروائے آپ میں سے کوئی کون کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر علیحہ زینب آپ کروائیں، سسٹر علیحہ زینب، باقی لوگ بھی فعلا اس نے کیا، آ رہا ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اچھا، اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ اس میں جو فعلا کا ہے، جو ورڈ ہے فعلا، یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ فعل کی کس حالت کو ظاہر کر رہا ہے؟ کوئی بھی آپ میں سے بتا دے۔ فعل ماضی۔ جی بالکل، فعلا جو ہے وہ فعل ماضی کو ظاہر کر رہا ہے، اور فعلا سے اس کا ٹیبل سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اگر آتا ہے تو اس کے آگے پورا ٹیبل خود بنا سکتے ہیں نا، یہ ہم پورا ٹیبل خود بنا سکتے ہیں نا۔ فعلا ہمیں پتا ہو فعلا کا، فلا فاتحہ کوئی بھی جو اس پیٹرن پہ ہے، آپ اس کا ٹیبل پورا ماضی کا ٹیبل بنا سکتے ہیں نا۔ جی جی میم۔ فرض کریں فاتحہ، ہمیں صرف فاتحہ دیا ہوا ہے، تو آگے ہمیں خود بخود اگر وہ کہیں فاتحہ کا ماضی کا ٹیبل کمپلیٹ کر، تو کیا آپ کر سکتے ہیں فاتحہ کا ماضی؟ جی کون کروائے گا؟ جی چلیے آپ کرنا ہے۔ فاتحہ، فاتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ سسٹر۔ اب یہ دیکھیں، اب آپ کو کیا، میں نے تو صرف فاتحہ بتایا، باقی آپ نے خود بخود بنا لیا، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں فعل ماضی کا پہلا صیغہ پتا ہو تو ہم اس سے پورا فعل ماضی کا ٹیبل جو ہے ہم بنا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی تو یہ جو صیغہ، پہلا صیغہ جو ہمیں پتا ہوگا، جس کی مدد سے ہم پورا ٹیبل بنا لیں گے، اس کو ہم کہیں گے وہ فعل ماضی کی چابی ہے یا کی ہے، شارٹ کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ایک شارٹ کی ہے، وہ اس کی چابی ہے، یعنی ہمیں وہ اس سے سٹارٹ ہو جائے گا نا، فعلا یا فاتا جو بھی ہمیں پتا ہوگا وہ اس سے سٹارٹ کر کے ہم پورا ٹیبل ماضی کا بنا لیں گے۔ اسی طرح سے یفعلو، یفعلو کا ٹیبل بھی اگر ہمیں یفعلو پتا ہے تو ہم یفعلو سے ملتا ہوا کوئی بھی اگر پتا ہے، ضروری نہیں کہ اسی باب میں سے، کسی بھی اور باب میں سے، سامیہ والے باب میں سے بھی اگر آپ کو یسمعو پتا ہے تو آپ پورا بنا لیں گے، ینصرو پتا ہے تو آپ ینصرو کا پورا بنا لیں گے، جو بھی، یعنی آپ کو پہلا صیغہ اگر پتا ہے مضارع کا تو آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں، ایسا ہے نا؟ بنا سکتے ہیں نا؟ جیسے جی یفعلو پتا ہے، یا یس میم۔ یفتحو فرض کریں پتا ہے، ینصرو پتا ہے، فرض کریں ینصرو پتا ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ کر لیتے ہیں، ینصرو پتا ہے، تو کیا ینصرو سے آپ پورا فعل مضارع کا ٹیبل بنا سکتے ہیں؟ یس یس آپ میم۔ کو بنائے۔ ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو۔ جزاک اللہ۔ اب میں نے آپ کو کیا بتایا؟ صرف ینصرو، باقی ٹیبل تو آپ نے خود بنا لیا۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے فعلا کو، یعنی فعل ماضی کے پہلے صیغے کو ہم نے فعل ماضی کی چابی کہا، اسی طرح سے یفعلو یا فعل مضارع کا جو پہلا صیغہ ہوگا وہ ہمارا کس چیز کا کی چابی ہوگا؟ فعل مضارع کے ٹیبل، مضارع کے ٹیبل کا۔ مدارے کی۔ جی، اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں امر کی طرف۔ امر نہیں اکٹھا استعمال ہوتا ہے، یہ بیسیکلی امر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو شارٹلی یوزلی فعل امر کہا جاتا ہے، اور اس میں دونوں آتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ کو افعل پتہ ہے تو آپ افعل سے باقی تینوں صیغے بنا سکتے ہیں نا، یہاں تو لکھے ہوئے لیکن آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ یس میم۔ افتح، فرض کریں افتح ہے، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو، صرف ہمیں افتح پتا تھا،
تو امر کی چابی کیا ہوگی؟ افتح یا افعل، یعنی جو فعل امر کا پہلا صیغہ تھا وہ ہم نے کیا کہا کہ وہ اس کی چابی ہے. اب ہمارے پاس 3 چابیاں آ گئی ہیں، ماضی کی، مضارع کی اور امر کی. فعل، یفعل، افعل. اب یہ تینوں اگر ہمیں پتا ہے تو ہم باقی بہت آرام سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک پیٹرن آ گیا، ایک ٹیبل آ گیا. ماضی، مضارع اور امر کے سارے صیغوں کا نچوڑ، کنکلوژن 3 افعال میں. فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر. فعل، یفعل، افعل. ٹھیک ہے. اب یہ اگر ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتا چل گیا، ہم نے کر کے بھی دیکھ لیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہے تو ہم پورے کا پورا ٹیبل ان سے بنا سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. ہم نے سیکھا تھا فعل سے ہم 3 اسما بھی بناتے تھے، اسم بھی بنائے تھے نا ہم نے 3 فعل سے. کون کون سے؟ فاعل، مفعول، فعل. اچھا، اب آپ کو یہ بات بھی پتا ہے، جیسے ہم نے آج کے سبق کچھ شروع میں بھی پڑھی اور اب تک ہم ہر گرامر کے پارٹ میں شروع میں یہ پڑھتے رہے کہ جو اسم ہوتا ہے اس میں الف لام بھی شروع میں لگتا ہے، آخر میں تنوین بھی ہو سکتی ہے، اور واو نون یا نون یا الف تا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہمیں پتا ہے کہ الف لام ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی، پھر سنگل پیش، زیر یا زبر آئے گا. یہ بات بھی ہمیں سب کو پتا ہے. اب ہم فرض کر لیتے ہیں فاعل ہے. اب اس طرح فاعل ہمیں پتا تو ہے کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے، ہمیں پتا تو ہے کہ یہ اسم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم ال لگا دیں، الفاعل، خاص اسم بن جائے گا. فاعل، فاعلن، فاعلن، یہ تینوں یہ بھی بن سکتے ہیں. اور اگر ہم واو نون یا نون یا الف تا لگا دیں، فاعلون، فاعلین، فاعلات، مؤنث کی جمع، اور ایون فاعلاتن بھی گول تا تنوین لگا دیں گے تو مؤنث بھی بن جائے گا. تو یعنی اگر ہمیں فاعل پتا ہے، ہم اس سے کتنے اسما بنا سکتے ہیں، ساری جتنے بھی اس کی نشانیاں وہ ساری لگا کے ہم الف لام، 3 تنوین، 3 جمع کے اور ایک گولتا والا، یعنی ہم ٹوٹل 8 اس سے بنا سکتے ہیں اسما. ایسا ہی ہے نا؟ بظاہر سب ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے اس کی فرق ہوتا ہے. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اگر آخر میں 2 پیش ہوں گے تو وہ سبجیکٹ یعنی اوریجنل حالت میں آئے گا، اگر آخر میں 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے تو وہ آبجیکٹ کی حالت میں آئے گا. لیکن اس کو ہم فی الحال یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سب میں جسٹ آپ کو ریمائنڈ کروا رہی ہوں. تو کیا ہو گیا کہ فاعل، اگر ہمیں صرف فاعل کا لفظ پتا ہے تو ہم اس سے الفاعل بھی بنا سکتے ہیں، فاعلون بھی بنا سکتے ہیں، فاعلن یا فاعلن بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کی جمع بھی بنا سکتے ہیں. تو پھر کیا ہو گیا کہ اسم فاعل جو ہے نا، جو ہم نے فعل سے بنایا ہے، وہ اس کی فاعل کی بن گیا، چابی بن گیا. یعنی اس سے ہم کتنے فاعل بنا سکتے ہیں. جیسے ہم نے فاعل سے پورا فاعل کا ٹیبل بنا لیا نا ماضی کا، ایسے ہم فاعل سے کافی سارے اسما بنا سکتے ہیں. اب آتے ہیں مفعول کی طرف. مفعول کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. مفعول جو آبجیکٹ، اس کے ساتھ الف لام بھی آپ لگا سکتے ہیں، تنوین بھی لگا سکتے ہیں، واو نون. ہم نے پڑھا تھا نا مفعولون، سوری فاعلون اور مفعولون، جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس کو ایسے چلاتے ہیں، فاعلون اور مفعولون، تو جمع بھی بن سکتی ہے. تو یہ کیا ہوا کہ اس کا بھی اگر ہمیں مفعول پتا ہے تو یہ اس کا مفعول کی ہو گئی. اور آخر میں فعل یعنی کام، وہ کام کی ہو گئی. تو پہلے ہم نے 3 کیز پڑھی فعل کی، اور اب یہ 3 فاعل، مفعول اور فعل جو کہ فعلا سے ہم نے بنائے تھے، یہ ہو گئے اسما کی شارٹ کیز. تو اب یہ ہمارا جو شارٹ ٹیبل ہے یہ مکمل ہو. فعلا کے تمام صیغوں کا شارٹ ٹیبل، 3 افعال، فعل، یفعل، افعل. فعل، یفعل، افعل. فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر. یہ ہو گیا افعال. اب آگے اسما. فاعل یا فاعل صرف بھی کہہ دیں گے تو ٹھیک ہے، فاعل، مفعول، فعل، یہ ہو گئی اسما کی چابیاں. یہ ہمارا شارٹ ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا، جو کہ میں نے آج آپ کو کہا تھا کہ ہم نئی چیز سیکھیں گے. اب آپ بتائیں، اس سے پورا ٹیبل بنانا مشکل کام ہے؟ اگر ہمیں نو میم. اور اس میں اگر کوئی بھی ایسا ٹیبل آپ کو دیا ہوا ہے جو آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا لیکن اس کی یہ 6 کی 6 چیزیں ہیں،
میں نے آپ کو کل کہا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ کل ہم پڑھائیں گے تو پھر آپ کو زیادہ پتا چلے گا. یہ اسے میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ پیج اگر آپ کو نظر صحیح اسکرین پہ آ رہا ہو، یہ 4 پیجز ہیں، فاتحہ، ناصرہ، دربا اور سامیہ کے. ٹھیک ہے، ان چاروں میں ہمیں مختلف افعال کے شارٹ ٹیبلز دیے ہوئے، اور آپ یہ کوئز میں نہیں آئیں گے، لیکن آپ پریکٹس کے لیے صرف ان افعال کو کا پورا ٹیبل بنا کے اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر کسی کو اس سارے شارٹ ٹیبل میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ہینڈ ریز کر کے ابھی پوچھ سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی جس کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو اس شارٹ ٹیبل میں. چلے اب آپ ہینڈ ریز کریں، مجھے ایک دفعہ یہ شارٹ ٹیبل سنا دیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ اگلا ٹیبل کرتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ. سسٹر ثنا. فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا کام کرنا. اچھا، اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا چیلنج دینے لگی ہوں. یہ وہ چیز جو میں نے اسما کے لیے ایکسپلین بھی آپ کو کی تھی، اب آپ کے سامنے سلائیڈز میں بھی آ رہی ہے. فائلون، فائلین، فائلات، فائلات، اور بلکہ اس سے پہلے والی میں ال بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. اچھا، اب یہ ہمارے پاس ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا. اب فعلا کا ٹیبل میں آپ کو نہیں دکھا رہی، صرف آپ کے سامنے یہ شارٹ ٹیبل ہے. آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ فعلا کا پورا ٹیبل سنو. سسٹر ثنا. فعلا، فعلو، جی جی سناتے جائیں. فعلتا، فعلتم، فعلنا. اوکے، یفعلو. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. سسٹر رضوانہ آپ آگے سنائیں اس سے. افعل سے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل نہ کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کرنا. جزاک اللہ سسٹر. اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس شارٹ ٹیبل کا کیا فائدہ ہے. یہ کمپلیٹ ٹیبل ہمارے سامنے آ گیا. ہم نے ویسے مؤنث کا صیغہ بھی کر لیا ہے، تو اگر ہم کر لیں گے اس میں ایڈ تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کریں گے تو کوئی ایشو نہیں، کیونکہ زیادہ تر ٹیبل وہی استعمال ہوئے. لیکن اب کیونکہ ہم کر چکے ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ ساتھ آپ مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کریں. ٹیبلز وہی رہیں گے، شارٹ کیز وہی رہیں گی، صرف ان دونوں میں آپ کے پاس مؤنث جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا. اب ہے ہمارے پاس شارٹ ٹیبل. سسٹر سدرا، آپ فتح کا ٹیبل کروائیں. میں اس کو ایک دفعہ ہائڈ کر کے دیکھوں. چلیں بغیر دیکھیں فتح کے شارٹ ٹیبل کروائیں. آپ نے فتح کا فعال آپ کے سامنے پورا ٹیبل کھلا ہوا ہے، فتح اسی پیٹرن پہ ہے، تو آپ پورا اس کا صرف شارٹ ٹیبل کروائیں. میم کون سے والا، یہ جو ہے جس طرح فعال آتا ہے ماضی والا؟ فتح نہیں، شارٹ ٹیبل کروانا ہے جو میں نے آج پڑھایا ہے، جو کیز ہے. اچھا ٹھیک ہے. فاتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح، فتح. فتح. اچھا، ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، جو یہ لاسٹ والا ہے نا جس کو اسم فیل کہتے ہیں، یہ باقی سارے اسی پیٹرن پہ اسی رول پہ 100% چلیں گے. جو بھی ہم جس باب کا جو رول ہوگا نا، ماضی، مضارع اور امر کا، اور ایون فاعل اور مفعول کا، وہی چلے گا. لیکن جو فیل ہے، اسم فیل،
जिसको मस्दर भी कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है मस्दर, और हमारा बहुत दफा पता नहीं होता मस्दर जो है वो एक्चुअली ये जो लास्ट है ना, इसम फेल जिसको कह रहे हैं, ये मस्दर है, यानी काम का जो नाम है उसको मस्दर कहते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे फेल, बाकी सारी तो इसी पैटर्न पे फातहा के आगे, लेकिन फेल का क्या है, फत। तो ये जो है ये चेंज हो सकता है, बल्कि आगे जाके जब इंशाल्लाह आप QC2 करेंगे तो ये ज्यादा डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ भी आ सकता है कि एक ही बाप के अफाल होंगे लेकिन उनका बाकी पूरा टेबल एक पैटर्न पे होगा, लेकिन जो मस्तर है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अभी फिलहाल आप ये याद रखें कि जो इसम फेल है उसको मस्दर कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मस्दर आ जाता है लिखा हुआ तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? आपने समझ आ गई इस बात की? चलें जी, अब आपके सामने सिस्टर सिद्रा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और माशाल्लाह से उन्होंने करवा दिया फातहा का शॉर्ट टेबल बगैर देखे। अब देख के बारी बारी एक एक टेबल, शॉर्ट टेबल हर कोई करवाए। फातहा से स्टार्ट करते हैं, विद ट्रांसलेशन करवाए। कौन करवाएगा सबसे पहले? सिस्टर अलिया जैनब। सब लोग हैंड रेज रखे, मैं इंशाल्लाह फतहा उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ता खोल, फाती खोलने वाला, मफ्तूह तो खोला गया, फत खोलना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, एक और चीज आप देखें कि जब मैंने आपको शॉर्ट टेबल करवाई थी, आप लोगों ने भी खैर इसको कर तो रहे हैं, लेकिन इसको जहन में भी रख लें। जब आप पहले अफाल के कर रहे हैं फतहा यफ्ताहु इफ्ता, तो छोटा सा एक पॉज लें, बहुत ज्यादा नहीं, एक छोटा सा पॉज। फतहा यफ्ताहु इफ्ता, फाते मफ्तूह फत। इससे आपको खुद आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि पहले तीन जो है वो अफाल के टेबल्स हैं और अफाल हैं, और जो आखिरी तीन है वो अस्मा है जी। इसके बाद सिस्टर अरूबा, आप करवाएं नासरा का। नासरा यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नस्र। सिस्टर ट्रांसलेशन के साथ दोबारा करवाएं। सॉरी मैम। नासरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नस्र मदद करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर रिजवाना, आप दाराबा का करवाएं ट्रांसलेशन। दाराबा उसने मारा, यदरेबु वो मारता है, वो मारेगा, इदरिब मार, दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दर मारना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर उस्मा, आप सामिया का करवाएं। सामिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है, इस्मा सुन, सामे सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, सम सुनना। जज़ाकल्लाह। अब जरा ये बेशक आप माइक्स में जवाब देते हैं, चैट बॉक्स में देते हैं आपको। टेबल के सरफे सगीर, सरफे सगीर शॉर्ट टेबल को कहते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना, थोड़ा सा मुश्किल है सरफे सगीर, लेकिन शॉर्ट टेबल, ठीक है? तो डी बिल्कुल सही। 3 अफाल और 3 इस्म। आसिफ, सना, शाहद, अलिया, ज़ैनब जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। अब हमने इस ज़मायर पढ़े थे, ज़मायर मुत्सिला, याद है ना? हु, हुम, का, ये, कुम, ना। सिस्टर इजवाना ने भी दी, ठीक है? ये वाले हमने पढ़े थे कहाँ पर? अस्मा के साथ जोड़कर और हरूफ के साथ जोड़कर, इनको हम कहते हैं ज़मायर मुत्सिला। और ये हमने कहा था कि अल्फाज के टुकड़े कुरान पाक में तकरीबन हर लाइन में आए और ये हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़कर आते हैं। अब तक हमने अस्मा और हरूफ के साथ इनको पढ़ा, आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे अफाल के साथ, ठीक है? अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, हल नसरता ज़ैदन, हल नसरता ज़ैदन। हैंड रेस कीजिएगा, मुझे आंसर दीजिएगा। इसमें इसका पहले मतलब बताएं, इस क्वेश्चन का क्या है? सिस्टर सना जी बताएं क्या है? क्या आपने जैद को मारा? क्या आपने जैद को मारा? जी बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मारने वाला कौन? सामने वाला। सामने वाला मतलब आप। हम है, तो इसलिए हम आंसर कर रहे हैं कि जी जी।
मैडम यहाँ पे नासर आया तो मदद करना नहीं होगा, क्या आपने सॉरी जैद की सॉरी मदद सॉरी की? सॉरी जी, बिल्कुल मदद की, क्या आपने जैद की मदद की जी, ठीक है। तो अकेला सिस्टर, नसरता जी मदद करना होगा, सॉरी मैम। वाला कौन है क्वेश्चन में? आप, जी क्या आप, आप? सामने वाला सामने वाला मैं हूँ। जी। और जिसकी मदद की गई वो कौन है? जैद। अच्छा, अब ये बताए फाइल कौन बनता है इसमें? सिर्फ क्वेश्चन को देखें, आंसर को भी छोड़ दें, फाइल कौन बनता है? जैद की। आप। आप। और मफूल कौन होगा? जैद। शायद, क्योंकि उसकी मदद की गई ना, उस पर काम किया गया। आपने मदद की, आपने काम किया, तो इसकी आप फाइल है। जैद मदद जैद की गई तो जैद क्या है? मफूल है। ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन आंसर है ये हमने पहले किया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस आप में से कोई दो लोग एक दफा करवा दें। मफूल है। हल नसरता जैदन। नाम नसरतु जैदन। हल नसर तुम जैदन। नअम नसरतु जैदन। नाम नअम नसरना जैदन। अब देखते हैं, अब हम जैद की बजाय, जैद हम मफूल था, ठीक है, बात को समझ आ गई ना? आपने मदद की थी किसकी? जैद की। जैद कौन था? मफूल। अब यहाँ हम जैद की बजाय हु का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो जिसके बारे में हमें पता नहीं, वो कोई भी हो सकता है। जैद तो हमें नाम पता था ना, कोई भी हो सकता है। और कौन होगा? जो गायब होगा, हु का गायब होगा वो। हल नसरता हु, हल नसरता हु, क्या मतलब है इस जुमले का? क्या आपने उसकी मदद की? यस, क्या आपने उसकी मदद की। अच्छा, आप बताएं इस वाला यानी फाइल कौन है? आप। और फाइल आप। मदद किसकी की गई? फूल कौन? उसकी। उसकी मफहूम। जैद जी बिल्कुल, क्या आपने उसकी मदद की। ठीक है। अब जब इसका आंसर हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? नाअम नसरतु हु, क्योंकि हु तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो वही है, गायब है। ठीक है, जैदन की जगह सिर्फ हु आया। ठीक है। हल नसरतु हु, ठीक है, हल नसरतु हु, तो इसका आंसर क्या होगा? नाअम नसरतु हु, यानी मैंने, जी हाँ, मैंने उसकी मदद की। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा गौर से आपने देखना है। हल, मेरा इशारा भी देखेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगा। हल नसरतुमु हु, हल नसरतुमु हु, जी क्या मतलब है? क्या आप सब ने क्या उसकी मदद क्या की? आप सबने सबने मदद की उसकी। बिल्कुल, क्या आप सबने उसकी मदद की। तो यहाँ पे फाइल कौन हो गया? आप सब। आप सब और मफूल कौन हुआ? वो। उसकी। हु, उसकी। ठीक है, आंसर क्या? वो नाम नसर नअम ना नसरना हूँ। ना हो। नाम नसर ना हो। करना हु, ठीक है, यानी जी हाँ, हमने उसकी मदद की। अब फाइल में चेंज आया, क्यों? क्योंकि फाइल हम सामने वाले को ले रहे थे, तो वो जब हम जवाब देंगे तो हम अपनी तरफ इशारा करके देंगे। ठीक है। मफूल जो था वो क्योंकि गायब था, इसलिए वो उसी शक्ल में, कोई चेंज नहीं आई। ठीक है। अब आप ये और बात जगह पे ये आप नसर तुम हु की बजाय नसर तुम हु पढ़ा जाता है ताकि बोलने में आसानी हो। ठीक है। नसर तुम तो वैसे तो नसर तुम बनता है ना, तुम लगना चाहिए साथ, लेकिन ये उन्होंने नसर तुम मुंह का है। नसर तुम याद है ना, नसर तुम माजी के टेबल आप में। सब ने। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे नसर तुम मुंह का है, थोड़ा पढ़ने की सिर्फ फ्लुएंसी के लिए, ये वही नसर तुम ही है जो कि हमने माजी के टेबल में सामने वाले यानी हाजिर जमा के लिए पढ़ा। अब इसी तरह से हम मदारे की प्रैक्टिस करते हैं। एक दफा ये वाला जो हमारे सामने टेबल है ये आप करवा दें, कोई से दो लोग, सिस्टर उज़मा हल और तंसुरु जैदन। नाम अंसुरु जैदन। हल तंसुरूना जैदन। नाम नंसुरु जैदन। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। आप लोग खुद ही आज करवा दें, क्योंकि वही दो चार लोग हैं जिन्होंने करवाना है, बाकी लोग तो मुझे नहीं लग रहा कि आज 20 लेसन में नहीं बोले, और लगता है उन्होंने आज भी नहीं बोलना है, तो इसलिए आप लोग खुद ही करवा दें। चलें जी। अब यहाँ पे मदद
करने वाला कौन था? पहले क्वेश्चन आप आप मदद किसकी की गई थी? ज़ैद ज़ैद की ज़ैद की। बिल्कुल सही, बिल्कुल माजी की तरह यहाँ पर भी मुदारे में भी वही सारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिर्फ फेल माजी और मुदारे का फर्क है। अब हम जैद की बजाय, जैसे हमने माजी में किया है कि जैद की बजाय हु का इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी हम उसी तरह से हु का इस्तेमाल करेंगे। हल तंसुरु हु, हल तंसुरु हु, क्या आप मदद करते हैं उसकी? तो क्या जवाब होगा? नअम अंसुरुहु। अंसुरुहु। नाम अंसुरु हु, जी इशारा हाँ, है, हम पहले आपने अपनी तरफ और फिर, क्योंकि बाद में हु बाद है ना, तो पहले अपनी तरफ और फिर नाम अंसुरु हु, यानी जी हाँ मैंने उसकी मदद की। अब आपने सब लोग अपनी जगह बैठे कम से कम इशारा जरूर करें, जो मैं इशारा कर रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, एक दफा इशारा हर बंदा अपनी जगह पे बैठा हुआ जरूर करे। हल तंसुरूना हु, हल तंसुरूना हु, क्या आंसर होगा इसका? नअम नअम नंसुरुहु। नंसुरुहु। जजाकल्ला। तो यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इशारा पहले किसकी तरफ करना है, क्योंकि पहले हम मदद करने वाला फाइल। कौन है, दोनों सूरत में एक दफा सामने वाला और एक दफा हम, तो इशारा पहले मदद करने वाले का और हु का इशारा बाद में, क्योंकि वो उसकी मदद की गई है, वो मफूल है। अम्र की प्रैक्टिस ये भी एक दफा करवा दें। उनसुर ज़ैदन, अंसुरु ज़ैदन। उनसुरु ज़ैदन। नंसुरु ज़ैदन। अच्छा, आप लोगों को पता है ये उनसुर ज़ैदन के जवाब में अनसुरु ज़ैदन क्यों आया? अंसुरु मैंने। जी, क्योंकि उनसुर अम्र में हम जब किसी को हुक्म या किसी को दरख्वास्त करते हैं तो हमेशा सामने वाले को करते हैं, जो मौजूद होता है उसी को करते हैं ना, यस मैम। ठीक है? तो उनसुर ज़ैदन हम अपने सामने वाले को कह रहे हैं कि मदद करो जैद की, तो वो जवाब में कह रहा है अनसुरु ज़ैदन, मैं मदद करता हूँ जैद। इसी तरह के उनसुरु ज़ैदन, मदद करो जैद, तुम सब मदद करो। तुम यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन या तुम सब लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हुक्म या दरखास्त हमेशा सामने वाले से की जाती है। तो उनसुरु ज़ैदन, तो हम क्या कह गए? नंसुरु ज़ैदन, जी हाँ हम जैद की मदद करते हैं। अब हम इसको उसी तरह से जैद की जगह हु लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप आंसर करें। उनसुर हु, उसी तरह अंसुरुहु। अंसुरुहु। एग्जैक्टली, उनसुरुहु नंसुरुहु। अंसुरुहु। जज़ाकल्लाह। समझ आ गई ना कि पहले अपनी तरफ मैंने इशारा किया और फिर हु का इशारा। आप लोग को इसकी समझ आ गई? यस मैम। यस यहाँ मैम। तक ये जो हु वाला कॉन्सेप्ट हमने ऐड किया है जैद की जगह पे, किसी को भी आप लोगों में से अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे ये क्वेश्चन, जी डी डी। बिल्कुल सही, बी, क्योंकि माजी है ना, समीर तुम माजी है। माजी में तब्दीली कहाँ आती है? आखिर में। और जो मुदारे इसमें तब्दीली कहाँ आती है? शुरू में। सामिया का टेबल है आखिर में, वाओ, तू, ता, तुम, ना, कुछ भी लग रहा है तो माजी है। और अगर शुरू में या, ता, अलिफ, नून कुछ भी लगता है, ये तीन ही चीजें, चार चीजें याद रखने वाली, तो आपको क्या होगा? मुदारे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तुम सबने सुनो। यस्माउनकुम, बी एंड डी। यस्माउनकुम, ये सॉरी, यस्माउनकुम, यस्माउनकुम, यस्माउनकुम। सब हैं आप सब।
सिस्टर रूबा बिल्कुल ठीक, बी। बी और डी दोनों, क्योंकि मुदारे है तो दोनों आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये आपने अब, क्योंकि वैसे हम क्योंकि जो फ्यूचर वाला है हम यूज नहीं करते ज्यादा और अंडरस्टूड होता है, लेकिन हो सकता है जब क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज आ जाए जहाँ पे आपको ये चीज गौर करनी पड़े, ठीक है। अगर फ्यूचर का भी क्वेश्चन है तो वो मुदारे में ही कवर होगा। यंसुरनी, यंसुरनी, यंसुरनी। बी एंड सी। बी सी, बी एंड सी। बी एंड सी। लिया ज़ैना बरूबा जी बिल्कुल। फज़कुरूनी, फज़कुरूनी, फज़कुरूनी। ए। मैं इशारों से आसान हो जाता है ना, समझ आती है ना, इशारों से ज्यादा अच्छी समझ आती है, तो ये इशारों का फायदा होता है, ठीक है। हल तंसुरुनी, नी का वैसे यहाँ पे भी इशारा कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। नी का वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, यहीं पे करना है। लेवल बेसिकली मुदारे और माजी का लेवल जो होता है बोलते हैं। तंसुरुनी क्या आंसर होगा? बी। बी। हल समीता हम, हल समीता हम। डी। डी। जी डी या ऑप्शन। बी या डी जी डी लास्ट डी वन। डी सही। लास्ट ऑप्शन। कंफ्यूजन हो रही थी मुझे सुनने में। हल नसर, सॉरी, हल नसरता नी, हल नसरता नी। सी, सी ऑप्शन। नाम नसर तू। हल ज़ाराबाकुम, हल ज़ाराबाकुम, हल ज़ाराबाकुम। डी डी लास्ट। डी। माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी हो रही कि ये आप लोगों को समझ आया, और मैं ऑनेस्टली मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लगता था, और आज मुझे लग रहा था शायद मुझसे मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन ना कर सकूं और आप लोगों को समझ ना आए। तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा, एक तो ये कि सिर्फ एक लेसन होता है, तो खासतौर पर जब आपने पढ़ाना हो तो उस वक्त आपने इससे पहले इस पे जरा कमांड हो, तो फिर होता है एक लेसन में कितनी कमांड हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने माशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हल ज़करा कुमुल्ला, मैम इसमें थोड़ा फोकस चाहिए। बी। बी ऑप्शन नाम सेकंड। ज़करना अल्लाह। जी बिल्कुल सही। चलें, आज हमारा ये तो टॉपिक मैंने बताया था कि हम दो चीजें वही हैं जो हमने पहले पढ़ी, सिर्फ उनको थोड़ा सा एक नया तरीका देखा है हमने, उसका नया स्टाइल देखा है, ठीक है। अभी तक किसी के आप में से, वैसे क्लास में बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं उनमें से अगर किसी को कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, ना सिर्फ आज के सबक में, पिछले भी किसी सबक में, तो आप लोग वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आज वाला भी पूछ ले, बाद वाला भी हम इंशाल्लाह, भी मैं आपके साथ हूँ तो मैं वो करती हूँ। आप मुझे, आप अभी अगर किसी को कोई समझ नहीं आई इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और मैंने एक मैंने छोटा सा चैलेंज दिया था, याद है आप लोगों को? हम उसके बाद तालीम पढ़ते हैं, देखते हैं, याद है? मैंने कहा था इस दुआ का तर्जमा करने की कोशिश करनी है। किसी ने की है इसको तर्जमा करने की कोशिश, या अभी कोई करना चाहे हैंड रेज कर ले।
اب سارے الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. سسٹر رضوانہ جی. سبحانک اللہم، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بھی حمدے کا اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انا کہ ان اگر لا جی سوائے، وہ اللہ ہوتا ہے سوائے. یعنی ان کہ لا نہیں ہے، الہ معبود، الا سوائے، انتا تیرے یعنی آپ کے، نستغفرک ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ونتوب اور ہم توبہ کرتے ہیں، الیک تیرے سے، تیری طرف. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ویری بہت اچھے، ایکسیلنٹ. اگر کوئی اور کرنا چاہے تو، اگر کسی نے کوئی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ سارے سیگے ہم پڑھ چکے تھے اور یقیناً اس سے ہماری پریکٹس بھی اور ہو گئی ہوگی. سبحانہ کا پاک ہے، اللہم میرا اللہ، و بھی حمد و اور بھی حمدی کا تیرے ہی لیے تعریف ہے، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انا کہ لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، انتا تیرے یا آپ کے، نستغفرک اور ہم توبہ اور ہم مغفرت مانگتے ہیں، ونتوب اور توبہ کرتے ہیں، الیکا آپ تیرے سے. جزاک اللہ. اچھا، نتوبو توبہ کا لفظ تو خیر بہت اس کا کامن ہے اور بالکل ٹھیک بھی ہے، لیکن جو نتوبو یہ ہے تابہ سے ہے، اور تابہ کو بیسیکلی جو لفظی مطلب ہے وہ پلٹنا یا رجوع کرنا ہوتا ہے. تو ہم توبہ کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ توبہ کا مطلب بھی اللہ کی طرف پلٹنا یا رجوع کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے انشاءاللہ یہ بات بھی آپ کے آگے کام آئے گی. میم ایک کوشچن کرنا، میم یہ جو 20B ہے ورک بک میں، اس میں ینسروہ سے انہوں نے کہا نیچے دیے گئے سیغوں کو ہو، ہم، کا، کم ملا کر کرنا ہے، تو میم یہ ینسروہ کے ساتھ ہی ہم اور کا لگانا ہے، لائک ینسروہ، ینسروہم، ینسرو کا، ینسروکم، اس طرح سے کرنا ہے. جی ایک سیکنڈ میں آپ کو میں ورک بک کھولوں، پھر مجھے زیادہ ذرا کلیئر ہو جاتا ہے نا کوشچن. جی بالکل، یہ آپ نے مطلب ینسرو کا سیگا لینا ہے اور اس سے آگے کنیکٹ کر کے آپ نے کرنا. ٹھیک ہے میم. چلیں جی، ابھی ہم نقطہ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں. اب آج کا نقطہ تعلیم بہت خوبصورت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ میں مطلب میں نے فرسٹ ٹائم ادھر ہی جب کلاس کورس پڑھا تھا تو تبھی سنی تھی، لیکن اس کے بعد میں کوشش کرتی ہوں یہ بات ویسے بھی لوگوں کو بتانے کی، کیونکہ مجھے یہ بہت پیاری بات لگتی ہے. جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربک بھی کہتے ہیں تو میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن آپ اردو ترجمے سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو مرتبہ میں، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، اور تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہے گا کہ پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے، اور جب تم پڑھنا شروع کرے گی یعنی آپ جتنی آیات پڑھتے جائیں گے اور جہاں تک جس آپ کا مرتبہ بڑھتا جائے گا، جو اصل مرتبہ کون سا ہوگا؟ جو آخری آیت ہوگی جو تم پڑھو گے.
ہم میں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے. عام طور پر جب گھر تیار ہو جاتا ہے تو لوگ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بعض تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں, شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں, بلکہ اگر آنیسٹلی بالکل دیکھا جائے تو شاید ہم ایک دن بھی نہ رہ پائیں. بلکہ اگر ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ہمارا بڑھاپا پریشان کن ہو سکتا ہے. اور ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں جو کہ جس میں ہم نے رہنا بھی نہیں ہے, جس میں ہم نے چند سال, چند مہینے, بہت ہوا تو 50 سال, اس سے زیادہ تو بہت ہی مشکل سی بات. تو ہم اس گھر کو بنانے میں محنت کر رہے اور وہاں پر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں کس طرف دیکھنا ہے؟ ہمیں ہمیشہ کی سکون اور ہمیشہ کی ترقی کی طرف دیکھنا. صاحب القرآن کے لیے حافظ قرآن جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے, جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. یہاں پہ صاحب القرآن سے یہ مراد ہے, جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی, اس میں صاحب القرآن سے مراد یہ ہے کہ جو ایسا حافظ قرآن, ضروری نہیں حافظ, آپ ناظرہ بھی اگر پڑھتے ہیں, وہ قرآن پڑھنے والا جو پڑھتا بھی اور عمل بھی کرتا ہے. تو عمل کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے. قرآن سمجھیں گے تو عمل کریں گے, اور قرآن سمجھیں گے تو حفظ کرنا بھی آسان ہوگا. آپ خود کوشش کر کے دیکھ لیجیے گا کہ جن صورتوں کا ترجمہ آپ کو آتا ہے وہ آپ کو زیادہ جلدی یاد ہوتی ہے. ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم قرآن سمجھیں گے اور حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور ضروری نہیں کہ آپ پورا قرآن حفظ کریں, جتنا بھی حفظ کریں گے اتنے ہی درجات میں بلندی ملیں گی. اگر آپ نے ایک آیت بھی یاد کی ہے تو وہ بھی آپ کا حفظ کہلائے گا. اگر آپ نے ایک آیت بھی یاد کی اور کوشش کریں کہ تو آپ نے یاد کر لیا اس کو بھولے نہیں, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں. اور وہی بات ہے جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ویسے نہیں بھی یاد آئے گی تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو وہ آیت جو ہے وہ ضرور یاد آئے گی. اور جتنا حفظ کریں گے اتنا ہی درجات میں بلندی ملے گی. اور ہم سب کو پتا ہے کہ جنت کی ہمیشہ کی زندگی اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوں گی اور نہ کم ہوں گی. کورس 2 کے لیے تیار رہیں انشاءاللہ تعالی. جیسے ہی کوئی کورس 2 اناؤنس ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو انفارم کروں گی, اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ضرور جوائن کریں. آپ نے پہلا سٹیپ اٹھا لیا ہے, بلکہ پہلا سٹیپ کمپلیٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے دعا کر دی, ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ یہ یہاں کبھی نہیں رکنا چاہیے, ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے قرآن پاک والے پارٹ میں تو 10 گھنٹے لگائے نا, 10 گھنٹوں میں پہلا سٹیپ کر لیا, باقی 190 گھنٹے. اگر آپ دیکھا جائے تو 190 گھنٹے بہت کم ٹائم بچتا ہے اگر آپ اس کو ڈیز پہ کریں ڈیوائڈ. تو آج سے پہلے ہم بغیر سمجھے بہرے اور اندھوں کی طرح ایکٹ کر رہے تھے, اب ہم سمجھ رہے ہیں, اور اس سمجھنے کے سفر کو ہم نے یہاں روکنا نہیں. الحمدللہ ہم نے اس کورس میں کے اختتام تک قرآن پاک میں آنے والے 41,111 بار آنے والے الفاظ سیکھ لیے, صرف 232 الفاظ میں سے. اور قرآن پاک میں کل تقریباً 45 الفاظ ہیں, تقریباً 78,000 بار آئے, یعنی ہم نے 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے. اس کا ہم نے کل یہ ہم نے پریکٹس بھی کرنی تھی. کورس کمپلیٹ ہو گیا, اسی کورس کو ریوائز کریں, اگلا کورس سٹارٹ کریں, جو بھی کریں یہ 7 چیزیں آپ نے نہیں بھولنی. اگر آپ کورس نہیں بھی کر رہے, درمیان میں گیپ آیا ہوا ہے کسی وجہ سے, آپ کی اپنی وجہ سے, یہ ہو سکتا ہے کورس نہیں ابھی سٹارٹ ہوا, تو پھر بھی یہ 7 چیزیں آپ نے ڈیلی کرنی ہے. 2 تلاوت کی, 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر, 5 منٹ حافظ سے زبانی, 2 پڑھنے کے کتاب سے, پاکٹ بک یا شیٹ سے, کورس کا لفظی ترجمہ سننا ہے, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا ہے, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی. مجھے کچھ دن پہلے آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ وہ 2 فرینڈز جس میں کورس کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی تیسری فرینڈ بھی کرے. مجھے یقین کریں ان کی اس بات سے بہت زیادہ خوشی ہوئی, حقیقتاً خوشی ہوئی. اور یہ اس سے زیادہ آپ کی اپنے دوست سے خلوص کا کوئی ثبوت اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. سسٹر جویریہ کہہ رہی کہ وہ اسی کورس کو ریپیٹ کرنا چاہیں گے. بالکل انشاءاللہ تعالی. یہ کورس میں خود نیکسٹ ویک یا سوری ریویژن ہے نیکسٹ ویک, اس سے نیکسٹ ویک یعنی 26 اکتوبر یا 2 نومبر, جس حساب سے میری وہ پچھلا رزلٹ کمپائن ہوگا انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گی. اس کے میں آپ کو فلائر گروپ میں بھی شیئر کروں گی, پرسنلی بھی آپ کو بھیجوں گی. ٹائمنگ 9 to 10 ہوں گی. ہمارا جو
ہے زوم لنک ہے وہ چینج ہو جائے گا کیونکہ ہم دوسرے زوم پہ شفٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دن یہی رہیں گے, بدھ اور جمعرات. اور اگر آپ میں مطلب میرے علاوہ کسی اور سے بھی کرنا چاہتے ہیں برادر اعجاز سے, وہ سیم لنک پہ سیم ٹائم پہ سوموار اور منگل کو کروائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی کورسز سٹارٹ ہو رہے ہیں, جیسے ہی کورس سٹارٹ ہوں گے میں گروپ میں ضرور شیئر کروں گی. برادر اعجاز کا میں کر چکی ہوں, دوبارہ پھر کروں گی, اور آپ لوگ ڈیفینیٹلی اگر جو آپ لوگوں میں سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہے, ریوائز کرنا چاہتا ہے, وہ ضرور کریں. آخر میں امپورٹنٹ بات جو ہم پہلے سبق سے آپ کو کہہ رہے ہیں, اور آپ نے اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. اللہ کا انتخاب ہے, کسی دنیاوی شخص کا نہیں ہے, تو اس انتخاب کو نظر انداز نہ کریں. ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. پاکٹ بک میں پہلے سے اس دن سے کہہ رہی ہوں, اگر آپ کے پاس پاکٹ بک ہے اس کو رکھیں. اگر آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ چاہتے جاتے پڑھ سکیں, اسپیشلی فیمیل کے ہر وقت پاس رکھنا کہ نسبت گھر میں کہیں پیسٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. دونوں میں سے جو بھی طریقہ, اس کو پڑھتے رہیں, جتنا آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. سب سے امپورٹنٹ بات, ٹیچر بنیے. بار بار میں آپ سے کہہ رہی ہوں ٹیچر بنیے. آج میں پہلے کہتی ہوں, آج آپ بتائیں آپ نے اس سبق میں جو سیکھا ہے کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ جزاک اللہ. آسان ہے نا, تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ خود اچھا سیکھیں گے جب آپ سکھائیں گے. جیسے میں نے آج لاسٹ والے جو لیسن میں نے آپ کو پڑھایا ہے, یہ مجھے آج آنیسٹلی میں بتاؤں بالکل یہ مجھے آج زیادہ اچھا سمجھ آیا ہے پہلے سے, تو یقیناً آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اور ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. الفلاح منظر ٹرسٹ والے سال میں ایک دفعہ, پہلے تو ایک دفعہ کرواتے تھے, اس سال ویسے ایک دفعہ ہو چکی, سیکنڈ ٹائم بھی نومبر میں انشاءاللہ ہوگی. ٹریننگ کرائیں گے. آپ میں سے جو لوگ 90% سے ابو مارکس لیں, فائنل کوئز میں بھی 90% سے ابو اور اوور آل بھی, اور اس کے علاوہ ورک بک کمپلیٹ سبمٹ کروائیں گے, وہ AQT یعنی اسسٹنٹ قرآن ٹیچر بننے کے اہل ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے کورس میں مجھے اسسٹ کریں گے, اور مجھے اسسٹنس کی ضرورت ہے. میرے پاس اسسٹنٹس کم ہے تو مجھے ضرورت ہے. تو یقیناً آپ لوگ میں سے میرے پاس آئیں گے, AQTs آئیں گے, اور انشاءاللہ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی. کچھ اہم اعلانات جو میں چاہتی ہوں ریکارڈنگ میں آ جائے, کیونکہ آپ میں سے بہت سے آپ لوگوں کے علاوہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے آج ثنا ارشد اینڈ عروبہ نذیر جزاک اللہ سسٹرز, تو جو آج نہیں اٹینڈ کر سکے, انہوں نے ریکارڈنگ سننی, تو ان کے لیے بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. آج ہماری لاسٹ کلاس تھی. ورک بک سبمیشن کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ سنڈے نہیں, سوری یہاں پہ ڈے غلط لکھا گیا ہے, یہ سنڈے 20 اکتوبر کیسے لکھا گیا, یہ غلطی سے لکھا گیا. تھرسڈے ہے بیسیکلی, 20 اکتوبر کو تھرسڈے ہے, ٹھیک ہے. 20 اکتوبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے ورک بک سبمیشن کی, ٹھیک ہے, 20 اکتوبر. اس کے بعد کیسے سبمٹ کرانی ہے؟ اچھا سوری, یہ میں آج اسپیشلی سوری, یہ میرے ذہن میں تھا, میں نے لیکن نکل گیا تھا کیسے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا طریقہ کار. آپ لوگوں نے ورک بک کمپلیٹ کر لی, اس کو آپ اسکین کریں گے کیم کے ذریعے, چاہے آپ واٹس ایپ کریں, چاہے آپ سمپل کیمرے سے اسکین کر کے ای میل کر دیں, جیسے آپ کو PDF بنا کے, جو آپ کو طریقہ آسان لگے. آپ نے اس کے نہیں ہے, سمپل کیمرے سے کر لیں, اسکین کر لیں, اور اس کی ایک کمپلیٹ فائل بنا کے نا, جتنے پیجز ہیں ان کو آپ نے میرے نمبر پہ, میرے پرسنل نمبر پہ, جو میرا نمبر میں نے دیا ہوا, 2 نمبر میں نے دیے ہوئے, دونوں میں سے جو بھی نمبر آپ کے پاس ہے وہ آپ نے اس نمبر پہ مجھے یہ سینڈ کرنا ہے. مجھے آپ اس دفعہ آپ نے ورک بک کسی اور کو سینڈ نہیں کرنی ہے, یہ صرف آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے. سسٹر رضوانہ پوچھیں گوگل کوئز کس دن تک رہیں گے؟ وہ بھی 20 اکتوبر تک کھلے رہیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز جو امپورٹنٹ بات سب لوگوں کے لیے, آپ نے ورک بک میں سسٹر جو یہ پوچھیں ایگزام ڈیٹ کیا ہے؟ 21. ابھی ایگزام ڈیٹ تک میں انشاءاللہ آ رہی ہوں. ورک بک میں یہ ہے کہ آپ نے اس کے پہلے پیج پہ اپنا نام, QC1 اور بیچ نمبر لکھنا ہے, ٹھیک ہے. نام اور QC1 اور بیچ نمبر, ویسے QC1 نہ بھی لکھیں ورک بک سے پتہ چل جائے گا, لیکن اپنا نام پورا اور بیچ نمبر ضرور لکھنا ہے پہلے پیج کے پہ اور آخری پیج پہ. اب درمیان میں آپ نے 3 سے 4 مختلف جگہوں پہ, جہاں جہاں مطلب ڈفرینٹ پیجز پہ آپ نے اپنا نام
اور بیچ نمبر ضرور لکھنا, اور آپ نے فوٹوگرافس ایسے لینے جو مجھے کلیئر نظر آ سکیں. کائنڈلی یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں بار بار آپ سے کہوں کہ مجھے اس کی کلیئر پکچر بھیجیں, تو آپ نے ایسے اس کی پکس لینی ہے کہ جو کلیئر ہو. بہتر یہ آج کل ہر کسی کو اسکین کرنا آتا ہے, اگر نہیں بھی آتا کوئی ایشو نہیں, واٹس ایپ کیمرے کے ذریعے آپ لے لیں, تو اسکین کر کے PDF فائل بھیج دیں تو وہ تو بیسٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن وہ دوسری طرح بھی بھیج سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو ورک بک کی سمجھ آ گئی. اگلا ہفتہ ہماری ریویژن کلاس ہوگی وینسڈے 19 اکتوبر کو, بدھ کو 9:40 not 10 o'clock 9:40 پہ آپ کی قرآن کی پورے 20 لیسنز کی ریویژن ہوگی, اور تھرسڈے 20 اکتوبر یعنی جمعرات کو 9:40 پہ آپ کی گرامر کی ریویژن سٹارٹ ہوگی. 9:40 to 10:40 آپ کی ریویژن ہوگی, اور جو لاسٹ کے 20 منٹس ہوں گے اس میں کوئز اورینٹیشن ہوگی, اور آپ کے کوسچنز ہوں گے جو آپ کے کوئز سے ریلیٹڈ ہوں گے, ٹھیک ہے, یا جو بھی آپ کے کوسچنز ہوں گے اسپیشلی کوئز سے ریلیٹڈ. میری ریکویسٹ ہے یہ دونوں کلاسز مس نہیں کریں, آپ لوگوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا, فائنل ریویژن کا بہت فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فائنل کوئز جو ہے وہ مڈ کوئز کی طرح ہی ہوگا, فرائیڈے 21 اکتوبر کو 8 PM سے آنورڈ ہوگا. کوشش کروں گی کہ آپ کو زیادہ ٹائم دوں. ویسے یہ 80 مارکس کا کوشچن یوزلی ہوگا جو آپ کا فائنل کوئز ہے, میرا خیال 80 مارکس کا یہ موسٹ پروبیبلی 80 یا 90 مارکس کا ہوگا, اور اس میں آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ مور دین انف ہوتا ہے ہر مطلب کمپلیٹ کرنے کے لیے. لیکن کوئی ٹیکنیکل ایرر بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے, تو ہم یوزلی 2 گھنٹے دیتے ہیں, لیکن فائنل کوئز کے لیے ہم 3 گھنٹے آپ کو دیں گے. 8 to 11 آپ کے پاس ٹائم ہوگا, اور 11 o'clock کوئز جو ہے وہ کلوز کر دیا جائے گا. آپ کو ان 3 گھنٹوں میں ہی وہ کرنا ہوگا. باقی کوئز کے حوالے سے جو ساری انفارمیشن ہے, جو اس کے بارے میں کوئریز ہیں, وہ انشاءاللہ ہم لاسٹ کلاس میں بھی کریں گے. اور یہ سارے اہم اعلانات جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں, اور یہ ہمارے ریکارڈنگ میں آ گئی. یہاں پہ ہم آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. میں ابھی آپ کے کوشچنس بھی لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.